محمد وقاص صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ ڈر لگنا، عجیب خیال آنا اور وٹامن ڈی کی کمی کیسے پوری کی جائے؟ تو وقاص بھائی کہ ڈر اور خوف بیسیکلی اگر ہم میڈیکل رو سے دیکھتے ہیں تو یہ اعصاب کمزور ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہمارے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، ہمارا نروس سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، کمزور پڑتا ہے، تو ہمارے اندر یہ کیفیت اور ایک خوف سے پیدا ہونے لگتا ہے۔ اگر اس چیز کو ہم نے کنٹرول کر لیتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو اگنور کر دیا، یعنی کہ ہم نے اس کو توجہ نہیں کری اس کے اوپر، تو یہ آہستہ آہستہ یہ کیفیت جا کے نا ایک بیماری کی صورت اختیار کر جاتی ہے، جس کو ہم ڈیمینشیا کہتے ہیں۔ اور ڈیمینشیا ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے اندر انسان کو جو خیالات، جو وسوسے آتے ہیں، پھر وہ ایک کریٹ یعنی کہ ایک صورت اختیار کر جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں تصوراتی خیالی قوتیں جو ہوتی ہیں نا، تو انسان کی پھر وہ جاگنے لگتی ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کے اعصاب کے اوپر وہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ جسے سوچتا ہے، جو ڈر و خوف اس کے اندر ہوتا ہے، وہ مزید اس کو بڑھنے لگتا ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے آپ کچھ ایسی دوائیں کا استعمال کریں جو آپ کے اعصاب کو تقویت پہنچائیں، آپ کے اعصابی نظام کو بہترین، اس کو اچھی طریقے سے وہ کریں۔ اور اس کا جو روحانی جو علاج ہے نا، وہ سب سے بہتر یہ کہ آپ سب سے پہلے نماز کا اہتمام کریں۔ آپ 5 وقت کی نماز بالکل پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو لقد جاءکم رسول من انفسکم سے لے کر عرش العظیم تک ہے، یہ 2 آیتیں ہیں۔ یہ ہر نماز کے بعد آپ 10 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے اوپر پھونکیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا سکون ملتا ہے نا نماز کے بعد ان آیتوں کا جو شخص اہتمام کرتا ہے۔ اور اس کے دنیاوی فائدے کیا ہوتے ہیں، میں دنیاوی فائدے آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ توبہ کے آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے نا، تو سب سے پہلے وہ جادو سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، شیاطین جناتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، ناگہانی آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، کوئی ایسے حادثات سے محفوظ ہو جاتا ہے جو جسے ہم روڈ ایکسیڈنٹ کہتے ہیں، یا کوئی دوسرے معاملات کہتے ہیں، یا کوئی ایسی ناگہانی آفت کہتے ہیں کہ جو انجان میں انسان کو پہنچ جاتے ہیں، نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں، نماز تو الحمدللہ ہر بندہ اہتمام کرتا ہوگا، اگر ہم نماز کے ساتھ 10 مرتبہ اس کا بھی اہتمام کریں نا، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان موذی امراض سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز، صبح کی جو دھوپ ہے نا، آپ اپنے جسم کو اس کی عادت ڈالیں۔ جب سورج نکل رہا ہو نا، تو آپ میڈیٹیشن کرا کریں۔ اگر میڈیٹیشن آپ نہیں کر سکتے تو آپ جس دن سورج نکل رہا ہو نا، آپ اس دن بیٹھ جائیں اور ایسا تصور کریں کہ جیسے سورج کی جو روشنی آ رہی ہے وہ آپ کے اندر جذب ہو رہی ہے۔ اور جب آپ بیٹھیں گے تو آپ نے سیدھے ناک کے ایسے بند کرنا ہے، ایسے سانس کھینچنا ہے، اس طریقے سے ایسے سانس کھینچنا ہے، اور پھر یہاں پہ اس کو بند کر کے اور پھر یہاں سے سانس نکال دینا ہے۔ یہ عمل آپ 8-10 مرتبہ کریں گے تو اس سے آپ کے اعصاب بھی مضبوط ہوں گے، اور یہ برے خیالات، وسوسے ہیں، یہ بھی دور ہوں گے، اور ایک آپ کو روحانی خوشی سی محسوس ہوگی، کیونکہ آپ کے اندر ایک روحانیت جو ہے نا، جو نور ہے آپ کے اندر موجود، وہ حرکت کرنے شروع کرے گا، تو آپ کے اندر ایک سکون سا طاری ہوگا، تو آپ کو یہ بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اچھا، یہ ایکسرسائز ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی سانس کے مرض میں مبتلا ہیں، جن کو سانس اکھڑتا ہے، جو دمے کے مریض ہیں، ان کے لیے اکثر و بہترین چیز یہ ایکسرسائز میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ آپ کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جسم کے اندر 50% بیماریاں آپ کی ان ایکسرسائز، ان مشق کے ذریعے ہی